اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یبینھا لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین مکرم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں طلاق اور خلا کا تذکرہ جاری ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ، تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ یعنی جب تیسری طلاق جو ہے دے چکے آدمی، تو کوئی شخص بھی اس عورت سے نکاح کرنا چاہے جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص پہ نکاح نہ کرے، یعنی وہ اب طلاق 3 دے دی، اب ہوش آیا، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو پھر سوچا کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اب اس عورت کا اس مرد کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، اور پھر دوبارہ اگر حالات سازگار ہوں تو وہ عورت یہاں آ سکتی ہے، پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس طرح آج کل جو ہمارے ہاں مکروہ ایک دھندا ہو رہا ہے حلالہ کا، کہ کسی مرد نے طلاق دی اور پھر اس طرح کے لوگوں نے لعنت ملامت کی یا پھر سوچ آئی، تو پھر دوبارہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے کسی ایک معاہدے کے تحت کسی دوسرے مرد کے ساتھ چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے نکاح جو ہے اس کو کر دیا جائے، جس کو عام طور پہ ہم حلالہ کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی وہ عورت دوسری جگہ شادی کرے، یعنی اگر عورت نے دوسری جگہ شادی کر لی ہے، پہلی طلاق یعنی ہو گئی، پھر عورت عدت گزرنے کے بعد اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی ہے، تو یہاں اس کا تذکرہ ہے کہ پھر وہ شوہر اس کا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، اگر یہاں دیکھیں اگر لفظ ہے تو اس کی نہ بنے، طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، نہیں گناہ ان پہ، أَن يَتَرَاجَعَا، ان دونوں پر کہ آپس میں رجوع کر لیں، مراجعت کر لیں، دوبارہ جو ہے آپس میں نکاح کر لیں۔ یعنی اس عورت پھر اس کو غلطی کا، دونوں کو غلطی کا احساس ہو، شاید دونوں کی یہ سمجھ آ جائے کہ اس کی طرف سے غلطی ہے، شوہر کو سمجھ آ جائے، بیوی کو سمجھ آ جائے، تو اب دوسری دفعہ جو ہے ان پہ نکاح کرنا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ اگر بے شک لوگ اس کو برا سمجھیں، دوبارہ جو ہے عورت اپنے پہلے خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اور اگر ان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کریں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو بس کھیل سمجھیں، آج طلاق دی، کل نکاح ہوا، پھر چھوڑا، پھر لیا، طلاق دی، تو اس طرح کو اللہ فرماتے ہیں اس کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کریں گے تو پھر یہ معاملہ کر لینا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یُبَيِّنُهَا، جو واضح بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں
جو فکر رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدود و قیود اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے کہ بھئی تم کسی غلط فہمی میں نہ رہو، یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ان حدود کو، اللہ کی حدود کو مت توڑو، بلکہ ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ نے یہاں پھر یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، جاننے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے یہ نشانیاں کھول کھال کر بیان کر دی ہیں۔ جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ نصیحت تو سمجھدار کے لیے ہوتی ہے، عقل مند کو نصیحت ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو جاننے والے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے میں نے اپنی باتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اور اللہ کی حد جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان کو پار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کے گھروں کو، میاں بیوی کو، ازدواجی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنائے۔ اللہ رب العزت، جب ہم اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول پر چلیں گے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، لیکن اگر پھر بھی ایسی مشکلات، ایسے مسائل ہوں کہ جدائی ناگزیر ہو جائے تو پھر اس کو احسن طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے عورت کو طلاق دے کر اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ اسلام نے یہ گنجائش رکھی ہے، لیکن یہ آخری سٹیج ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے، آسانیاں نصیب فرمائے، مروت نصیب فرمائے، ایک دوسرے سے بھلائی اور اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کے بعد میاں بیوی کے تو جو مسائل ہوں گے، اولاد کے جو ہمارے معاشرہ میں مسائل ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا موقع آ جائے تو میاں بیوی ہو سکتا ہے میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں مل جائے، لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ عمر بھر اس ماں باپ کے کیے کی سزا جو ہے ان کو ملتی رہتی ہے، وہ ذہنی کرب میں مبتلا رہتے ہیں اور کبھی بھی وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس لیے ان معاملات میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور بصیرت عطا فرمائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔